بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے ہوئے کھڑے کھڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیر رہا ہے، اور جب ایک کلا گدی تک چر جاتا ہے تو دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، اور اتنی دیر میں اس کا پہلا کلا درست ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے، آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑھک کر دور جا پڑتا ہے، اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو لانے بھی نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح اس کا سر پھوڑتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے، آگے چلیے۔ جب آگے چل کر ہم ایسے غار پر پہنچے جو تنور کی طرح اندر سے کشادہ تھے اور اوپر سے تنگ، جس میں آگ دہک رہی تھی، اور بہت سے مرد عورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ سب اوپر اٹھ آتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے، اور جب آگ نیچے بیٹھتی تو وہ اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے، آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے، اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر نکلنا چاہتا ہے تو پھر مار کر اس کو اسی جگہ پہنچا دیتا ہے۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں کہنے لگے، آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس کو وہ دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تمام رات تم مجھے لیے پھرے ہو، آخر ان اسرار کی حقیقت سے بھی آگاہ تو کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھیں، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا مگر رات کو غافل ہو کر سو رہتا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا، اور آگ کے غار میں زنا کار پڑے ہیں اور خون کی نہر میں سود خور ہیں۔ ہاں وہ بڑے میاں جو سر سبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے
وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اسی درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص آپ نے دیکھا وہ مالک داروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں آدمیوں میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ اس سچی حکایت سے جھوٹ بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، نیز زناکار سودخور کی سزاؤں کا حال، نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال معلوم ہوا۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔